بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ نے آقا کریم علیہ السلام کے سینہ نور پہ اترنے والی کتاب نور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ اور اخلاق جمیلہ کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو خوبصورت اخلاق والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ اے ام المومنین، اے عائشہ، حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ جاؤ جا کر قرآن کھولو، الحم سے لے کر والناس تک سارا قرآن میرے آقا کریم کا اخلاق ہے۔ اور پھر یہاں پر ہمارے امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ بولے، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اور پھر کسی اور نے قلم اٹھایا اور خوبصورت الفاظوں کا انتخاب کیا کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی ایک کہانی سناؤں۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام اور باقی صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو بکر، دل کر رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کروں۔ اور اس وقت جو چابی بردار تھا وہ عثمان بن طلحہ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ عثمان بن طلحہ کو بلا کر لاؤ۔ عثمان بن طلحہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ عثمان بن طلحہ یہ ابھی تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ابھی تک یہ حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوا، اس کے اسلام لانے کی پہلے کی یہ کہانی ہے۔ جب عثمان بن طلحہ کو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، میرے آقا نے فرمایا، اے عثمان بن طلحہ، میرا دل کر رہا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کروں، چابی دے دو۔ نوافل ادا کرنے کے بعد پھر آپ کعبۃ اللہ کو تالا لگا دینا۔ تو عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ دوسری مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے چابی مانگی لیکن عثمان بن طلحہ نے نہ دی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عثمان بن طلحہ سنو، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم اس مکہ کی سرزمین پر فاتح بن کر آئیں گے اور اس کعبۃ اللہ کی چابیاں ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی اور تو ہمارے سامنے خالی ہاتھ کھڑا، شرمسار، اپنی شرمندگی کے مارے ہمارے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوگا۔ تو وہ دن گزر گیا۔ آخر ایک دن ایسا آیا جب اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کو فتح یاب فرمایا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے بعد جب چابیاں حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں نماز نوافل ادا کرنے کے لیے۔ اور اس وقت جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ اپنے گھروں میں چھپ گئے اور یہی چیم گوئیاں کرنے لگے کہ آج مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے، آج مسلمان ہم سے چن چن کر بدلہ لیں گے، آج مسلمان ہماری عصمتوں کو پامال کر دیں گے اور ہمارے گھروں کو آج وہ اجاڑ کر رکھ دیں گے۔ یہی باتیں کرتے کرتے جب تھوڑا زیادہ وقت گزرا تو وہ سوچنے لگے کہ ابھی تک مسلمانوں نے ہمارے گھروں پہ دھاوا نہیں بولا، ابھی تک انہوں نے ہم پہ حملہ نہیں کیا، دیکھیں تو صحیح مسلمان گئے کہاں ہیں۔ جب وہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اپنے گھروں سے نکل کر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ فتح یابی پر آقا کریم علیہ السلام سارے صحابہ سجدے میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے نوافل ادا کر لیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ آؤ باہر تشریف لے چلیں۔ تو کعبۃ اللہ کو تالا لگا دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ سارے مشرکین مکہ کو اکٹھا کرو۔ جب سارے کفار مکہ اکٹھے کیے گئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ اپنے دل و دماغ میں یہ سوچ ان کی گردش کر رہے تھی کہ
آج حضور علیہ السلام مجھے چابی بردار ٹھہرائیں گے۔ اور کوئی صحابی یہ سوچ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام آج کعبۃ اللہ کی ذمہ داری چابی اٹھانے کی مجھے دیں گے۔ سارے صحابہ یہی سوچ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اے صحابہ جاؤ عثمان بن طلحہ کو بلا کر لاؤ۔ عثمان بن طلحہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، لرزتے اور کانپتے جسم کے ساتھ حضور کے سامنے کھڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عثمان بن طلحہ، میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم فاتح بن کر اس مکہ کی سرزمین پر قدم رکھیں گے، جب اللہ ہمیں فتح یاب فرمائے گا تو یہ چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی۔ دیکھو یہ چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور آج تو کھڑا ہے خالی ہاتھ، آج تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آج چابی بردار بھی ہم ہیں اور آج ہم بااختیار ہیں۔ عثمان بن طلحہ کانپ رہا ہے، سر جھکائے حضور کے سامنے کھڑا ہے۔ حضور علیہ السلام کو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں بڑا شرمسار ہوں، ایسا کریں کہ کعبۃ اللہ کا تالا تو آپ نے کھول دیا ہے، اب ایسا کریں کہ عثمان کے دل کا تالا بھی کھول دیجئے۔ جب اس نے یہ الفاظ بولے تو حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اخلاق حسنت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خوبصورت اخلاق والا اور اخلاق کے اندر حسن پیدا کرنے والا اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ مجھے آپ کو اپنے اخلاق کے اندر حسن، اپنے اخلاق کے اندر نور پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے اور اپنے محبوب کی معرفت کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔